کوئی تحریک یا شخصیت ملک کی سلامتی سے بڑی نہیں ہے۔ انتظامی خلا کو کب تک شہیدوں کے خون سے بھرتے رہیں گے؟ کب تک ایک سافٹ اسٹیٹ کے طرز پر جانوں کی قربانی دیتے رہیں گے؟ ملک کو ہارڈ اسٹیٹ بنانے کی ضرورت ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں دو ٹوک موقف۔ کہا، ملک کے تحفظ کے لیے یک زبان ہو کر سیاسی ذاتی مفادات سے بالا بیانی اپنانا ہوگا۔ یہ ہماری اور ہماری نسلوں کی بقا کی جنگ ہے۔ علماء خوارج کی طرف سے اسلام کی مسخ شدہ تشریح کا پردہ چاک کریں۔ جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو دہشت گردوں سے کمزور کر سکتے ہیں، آج ان کو پیغام ہے، ہم متحد ہو کر نہ صرف ان کو بلکہ ان کے سہولت کاروں کو ناکام کریں گے۔ آرمی چیف نے اجلاس سے 50 منٹ تک خطاب کیا۔ دہشت گردی کی حالیہ لہر اور سیکیورٹی اقدامات پر اعتماد میں لیا۔ اجلاس کے اختتام پر آرمی چیف نے دعا بھی کرائی۔ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس، حالیہ دہشت گردی کی شدید مذمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اجلاس سے خطاب میں پی ٹی آئی کی عدم شرکت پر اظہار افسوس کیا۔ کہا، یہ قومی ذمہ داریوں سے منہ موڑنے کے برابر ہے۔ 2018 میں قائم ہونے والی نااہل حکومت نے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد روکا، دہشت گردی کے خلاف جنگ سے حاصل ہونے والے ثمرات ضائع کیے۔ خمیازہ آج پوری قوم بھگت رہی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف سب کو متحد ہو کر آگے بڑھنا ہے۔ جعفر ایکسپریس پر دہشت گرد حملے میں فوجی جوانوں اور افسروں نے پیشہ ورانہ مہارت سے سینکڑوں جانیں بچائیں۔ سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے سے فوج اور عوام میں درار ڈالنے کی مظلوم کوشش کامیاب ہوئی نہ ہوگی۔ اعلامیے کے مطابق کمیٹی نے انسداد دہشت گردی آپریشنز کے انعقاد میں فورسز کی بہادری کو سراہا۔ امن و استحکام خراب کرنے کی اجازت نہ دینے کا عزم۔ اجلاس میں متاثرہ خاندانوں سے اظہار یکجہتی۔ ہمیں آپس کی بد اعتمادی ختم کرنا ہوگی۔ فوج نے خیبر پختونخوا میں امن کے لیے بہت کام کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس سے خطاب۔ دہشت گردی کے خلاف افواج پاکستان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا، خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی مسائل موجود ہیں، پولیس اور دیگر سیکیورٹی فورسز کا مورال بڑھا رہے ہیں۔ ضم شدہ اضلاع کو مکمل وسائل فراہم نہیں کیے گئے۔ ہم بارہا وفاق سے یہ معاملہ اٹھا رہے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے، وہ لوگ جو معصوم لوگوں کے قتل میں ملوث ہیں، گولیاں مارتے ہیں، تو ان کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات اور کوئی اگر مگر یہاں پہ نہیں ہونی چاہیے۔ سول لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، سی ٹی ڈی ہے، پولیس ہے، تو وہ ایجنسی جو ہے وہ کے پی کے میں کیوں نہیں کام کر رہی؟ بندوق اٹھانے والوں کے ساتھ کوئی ڈھیل ہوگی نہ مذاکرات۔ بلوچستان کے دوسرے مسائل کو دہشت گردی سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ لاپتہ افراد سمیت بلوچستان کے دوسرے مسائل حقیقی ہیں، انہیں حل کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، گورننس پر آرمی چیف کی بات سول اداروں سے متعلق تھی۔ کے پی اور بلوچستان میں پولیس اور سی ٹی ڈی کیوں کام نہیں کر رہی؟ مارنگ بلوچ سمیت دیگر لوگوں سے رابطے پر بات کی۔ آج کی میٹنگ کے باقاعدہ نوٹس مرتب ہوئے ہیں۔ سیاسی قیادت کی رائے نوٹ کی گئی۔ پی ٹی آئی والے پارلیمنٹ میں نہیں آتے تو مستعفی ہو جائیں۔ پی ٹی آئی کو اجلاس میں نہ دیکھ کر مایوسی ہوئی، مشورہ کرتے تو انہیں شرکت کا کہتا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ سیاست اپنی جگہ، پہلے ملک عزیز ہے۔ مولانا فضل الرحمان قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے بولے کہ پالیسیوں میں تسلسل ناگزیر ہے۔ کہا کہ ریاست کو کسی کی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ افغانستان کے خلاف جنگ میں حصہ بننے کا نقصان پاکستان کو بھگتنا پڑا۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو نے کہا کہ افغانستان دہشت گردوں کی آماج گاہ بن گیا، معاملہ سفارتی سطح پر بھرپور انداز میں اٹھانا ہوگا۔ ہمارے ارد گرد رہنے والے نہ سمجھیں کہ یہ آگ ان تک نہیں پہنچے گی۔ دنیا کو بھی افغان حکومت کے کردار سے آگاہ کرنا ہوگا۔ دہشت گردوں کی مالی مدد کرنے والوں کا بھی پتہ لگانا ہوگا۔ خان صاحب نے آج پاکستان تحریک انصاف کے پولیٹیکل کمیٹی کا ڈیسیجن تھا کہ ہم نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے میٹنگ میں اس وقت تک پیش نہیں ہوں گے جس وقت تک خان صاحب سے ملاقات نہیں کرائی جاتی۔ خان صاحب نے اس کی تائید کی ہے۔ خان صاحب کا باہر ہونا، اس ملاقات میں شرکت کرنا لازم۔
تحریک انصاف کا پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا بائیکاٹ، بانی نے سیاسی کمیٹی کے فیصلے کی تائید کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے بتایا بانی کا باہر ہونا اور اجلاس میں شرکت کرنا لازمی تھا۔ حکومت دہشت گردی خلاف اقدامات میں سنجیدہ ہے تو بانی کو بلانا چاہیے تھا۔ بانی نے جعفر ایکسپریس حملے کی مذمت بھی کی۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا بانی پی ٹی آئی کو رول پر رہا کرے، اس سارے عمل میں شامل کیا جائے۔ عمر ایوب اور شبلی فراز بولے بانی سے ملاقات اور مشاورت نہ کرنے دینا ناانصافی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے وزیر اعظم ہو کر کبھی پارلیمانی سیکیورٹی اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو کا ایکس پر بیان لکھا، سابق وزیر اعظم نے نہ دہشت گردی، نہ کشمیر، نہ بھارتی جارحیت پر اجلاس میں شرکت کی۔ اب وہ پارلیمنٹ کے رکن نہیں ہیں اور یہ پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا۔ جنگ کے وقت ملک کو سیاست سے بالاتر رکھنا ہر پاکستانی محب وطن کا فرض ہے۔ انہیں فکر ہے بانی کو مٹن پورا ملا یا نہیں، بشرا بیوی کے کمرے میں چوہے تو نہیں۔ تحریک بائیکاٹ ہمیشہ ملک کے خلاف نظر آئی۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی پی ٹی آئی پر کڑی تنقید۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ٹویٹ کیا پی ٹی آئی نے ثابت کر دیا بانی اول اور آخر ترجیح ہے، وطن کی سلامتی اور امن ان کے لیے اہمیت نہیں رکھتے۔ بانی نہیں تو پاکستان نہیں، پی ٹی آئی کا نصف العین ہے۔ ملک دہشت گردی کی آگ میں جل رہا ہے، پی ٹی آئی اپنے مفادات کی سیاست کر رہی ہے، اس سے بڑھ کر وطن دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ شرجیل میمن نے کہا جب تک اڈیالہ میں بیٹھا قیدی اجازت نہیں دے گا جماعت قوم کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی۔ پارٹی کنفیوژن کا بھی اندر شکار ہے، ایک طرف آپ نہیں آ رہے اور ایک طرف گنڈا پور صاحب آ رہے ہیں۔ گنڈا پور صاحب اگر سی ایم کی کیپیسٹی میں بھی آ رہے ہیں تو پارٹی کو تو ریپرزینٹ کرتے ہیں، سی ایم تو پی ٹی آئی کی۔ سی ایم کے پی کے صاحب نے کچھ جگہوں کے اوپر 9 مئی کے واقعے کو کنڈیم بھی کیا اور کہا ان کو سزائیں دیں، وہ گمراہ ہو گئے تھے۔ گنڈا پور نے اجلاس میں 9 مئی کی مذمت کی، کہا لوگ گمراہ ہو گئے تھے، انہیں سزا دیں۔ سینیٹر فیصل واڈا کی دی رپورٹرز میں گفتگو، کہا پی ٹی آئی کنفیوژن کا شکار ہے، پی ٹی آئی نہیں آئی، گنڈا پور نے شرکت کی۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی شرکت کی۔ پی ٹی آئی بھی اجلاس میں شرکت کرتی تو عالمی سطح پر ایک مثبت پیغام جاتا۔ آج پیغام یہ جانا چاہیے تھا کہ سب سے پہلے پاکستان ہے۔ علی امین گنڈا پور سے میرا اختلاف اب سیاست کی حد تک ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو آج کوئٹہ جائیں گے۔ صدر مملکت کوئٹہ میں امن و امان سے متعلق اجلاس کی صدارت کریں گے۔ وزراء ہاؤس بلوچستان میں امن و امان سے متعلق اجلاس ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو پارٹی عہدیداروں سے ملاقات کریں گے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کا نشانہ بننے والی جعفر ایکسپریس کی بوگیاں کوئٹہ پہنچا دی گئی۔ ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ بوگیوں پر گولیوں کے نشانات اور بیشتر کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ جعفر ایکسپریس پر حملہ کرنے والے ہلاک دہشت گردوں کی تصویریں سامنے آ گئیں۔ 33 دہشت گردوں کو سیکیورٹی فورسز کے کلیئرنس آپریشن کے دوران جہنم واصل کیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گرد غیر ملکی اسلحے سے لیس تھے۔ دہشت گرد مسافروں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرنا چاہتے تھے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں میئر کراچی کا کہ انہوں نے بھی امید کی گھنٹی اب انہوں نے بھی بجائی دی ہے اور مجھے پرپوزل بھیجا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کیوں نہیں دلواؤں گا، میرا شہر ہے اور میں کوشش کروں گا کہ وفاق یہ 100 ارب روپے فوری ریلیز کرے۔ دہشت گردی کے خلاف پوری قوم اپنی سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں۔ گورنر سندھ کا ویڈیو لنک کے ذریعے گورنر ہاؤس میں افطار ڈنر کی شرکت سے خطاب، کہا ملک دشمن طاقتوں کے لیے ہماری فوج ہی کافی ہے۔ کامران ٹسوری کی ہدایت پر پلاٹ، موٹر سائیکل اور عمرے کے ٹکٹ کی فوراً اندازی کی گئی۔ کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر ایک اور نوجوان قتل، کرنگی نمبر 6 میں میڈیکل سٹور پر ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ مقتول کی شناخت 24 سالہ سہیب کے نام سے ہوئی۔ پولیس کے مطابق موٹر سائیکل 2 ملزمان نے شہری کی مزاحمت پر فائرنگ کی اور فرار ہو گئے۔ عینی شاہد کے مطابق ملزمان شناخت چھپانے کے لیے ماسک کا استعمال کر کے آئے تھے۔
कराची में सुपर हाईवे जमाली गोट में 9 साल बच्चे की लाश मिलने का वाकया पोस्टमार्टम में बच्चे के साथ ज्यादती की तस्दीक हो गई। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चे की लाश पर तशद्दुद के भी निशानात पाए गए। 9 साल उस्मान को गला दबाकर कत्ल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज से 22 मार्च तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहने हैं वज़ीर-ए-आज़म के सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात मुतवक्किल है। दौरे में तिजारत, शराकत दारी, इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर गौर होगा। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी पर बात होगी। मुलाकातों में आलमी और इलाक़ाई अमूर और गज़ा का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। गुजरावाला का 85 लाख रुपए का फ्लैट इस रमजान का पहला। जीतो पाकिस्तान। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा गेम शो जीतो पाकिस्तान लाया बड़े बड़े इनामात। इस रमजान एक खुश नसीब खानदान ने पहली बार जीता 85 लाख का ARY लगूना DHA गुजरावाला का अपार्टमेंट। शो में 1 करोड़ 25 लाख तक की मालियत के इनामात तकसीम किए गए। तभी तो है जीतो पाकिस्तान, पाकिस्तान का नंबर 1 शो सिर्फ ARY डिजिटल पर।